الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم و بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات و آواز بلند سب سے پہلے آپ تمام صاحبان کو حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا ظہور مبارک۔ میں پروردگار عالم سے دعا کروں کہ وہ ہمیں اپنے معصومین کے لاتعداد جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانی جشن محترم سندر شاہ صاحب، طاہر شاہ صاحب، ڈاکٹر سہیل صاحب اور ان کے خاندان کے جتنے ننھے بھائی مالک ان سب کی توفیقات بھی عطا فرمائے۔ جس نے اس جشن میں جس طرح سے بھی شرکت کی ہے، پروردگار عالم تو اس کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ لمحات بہت کم زندگی میں آتے ہیں کہ جب معصومین کے گھر کی خوشی ہو اور انسان پھر جب ان کے گھر کی خوشی منائے، اور ویسے بھی یہ کوئی میرے اور آپ کے گھر کی نہیں، یہ اللہ کے گھر کی خوشی ہے۔ اسلام میں آپ جو بھی مانگیں گے معصومین آپ کو یقیناً عطا فرمائیں گے۔ اسلام میں دعا مانگیں کہ جو بیمار ہیں مولا نے شفا کاملہ عطا فرمائیں گے۔ بالخصوص سندر بھائی کی والدہ، جاوید بھائی کی اہلیہ اور جو بھی بیمار ہیں مالک نے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ مقروضوں کی قرض عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد مدینہ عطا فرمائے۔ میرے بھائی ڈاکٹر سہیل عزیز صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا پالنے والے ہمارے والد کا ظہور جل فرمائے۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے۔ صلوات اتنی بلند بھیجی جتنی آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے بادشاہ کی جائے، سب کی طبیعتیں بیدار ہیں۔ یہ مولا کا ممبر جانتا ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ میں اس قدر تیز گاڑی بھگوا کے تو آپ کی خدمت میں آیا ہوں، کیونکہ وعدہ کیا تھا تو میں حاضر خدمت ہوں۔ اور سندر بھائی نے کہا کہ بس 10-12 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ بات کو مکمل کر کے تو پھر کیک کاٹ لیں گے، اور میرا بھی ایسے ہی ارادہ ہے، زیادہ آپ کو تھکانا نہیں ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ یعنی وائلن بجنے کے بعد عموماً یہاں پر بھی میں نے ایسا دیکھا ہے کہ لوگ باہر سگریٹ چائے پانی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا میرے ساتھ پیار ہے کہ آپ اسی طرح بیٹھے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اب آپ اتنی محبت سے بیٹھے ہیں تو جو کام بابر بھائی کی وائلن اور انگلیوں نے کیا وہ میں آپ کو معصومین کے اقوال بیان کر کے اور آپ لوگوں سے دعا دے سکتا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ یقین کیجیے میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ آج سے اگر آپ 3 سال پہلے چلے جائیں تو جب اتنا یہاں پر جشن ہوتا تھا، مگر اس میں کیا ہلڑ بازی، ڈھول، سب چیزیں، یہ معاملات ہیں، ہوتے ہیں، آپ وہ سیون میں بھی جا کے کرتے ہیں۔ اس پاک بارگاہ میں جہاں آپ نے تابوت سرکار حسن رکھا ہے، وہاں حق یہی ہے کہ ان کا ذکر ویسے ہی ہو کہ جس طرح یہ چاہتے ہیں۔ یہ میں مبارکباد کے مستحق ہیں اس حوالے سے، اور میں آپ لوگوں کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے سب کو معلوم ہے کہ یہاں منقبت ہونی ہے، یہاں تقریر ہونی ہے، اور آپ پھر بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اس چیز کو اور ڈیولپ کیجیے، انشاءاللہ اگلے سال مولا نے چاہا تو اسے اور مزید بہتر پاکستان کے جو معروف منقبت خان ہیں انہیں یہاں پر دعوت دیں گے تاکہ وہ اپنی بہترین آواز سے آپ لوگوں تک جو ہے وہ اپنا پیغام پہنچائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو سورہ کوثر کی پہلی آیت پڑھی ہے، انا اعطیناک الکوثر، بالکل نہیں تھکانا، جہاں تکنے لگے گی وہی میں نے دعا منگا دینی ہے، لیکن جتنی دیر پڑھنا ہے آپ نے بیدار ہو کر سننا ہے ہمیشہ کی طرح۔ فرمایا ہم نے تم کو کوثر عطا کیا۔ کوثر لقب ہے جناب سیدہ کا۔ اچھا، اب لقب تو بی بی کا ہے، لیکن میں نے سرکار حسن مصطفیٰ کے جشن پر یہ آیت اس لیے پڑھی ہے کہ معصوم فرماتے کہ جب 15 رمضان کو ظہر کے وقت حسن مولا دنیا میں تشریف لائے اور رسول کو پتہ چلا کہ حسن دنیا میں آئے ہیں، تو آپ حجرہ عصمت میں گئے، آپ نے بطول کے ہاتھوں سے حسن کو اپنے ہاتھوں میں لیا، پیشانی چوم کر کہا بیٹی جانتی ہے نا کہ تیرا قرآن نے لقب کوثر رکھا ہے؟ کہا ہاں، اور کہا یہ بھی جانتی ہے کہ دشمن نے مجھے تانا دیا تھا کہ محمد بے اولاد ہے، آج دیکھ تیری ہی درج عصمت سے اللہ نے حسن کو بھیجا، تو
تو مجھ محمد کو کہنا پڑے گا کہ اگر تو قرآن ہے تو حسن تیری تفسیر ہے. آپ نے ایمانداری سے اپنے پاس رکھتے رہنے ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے پچھلی بار یاد ہے کہ منقبل خان بڑا اچھا پڑھ رہے تھے تو سندر بھائی نے سوچا بتا کہ اس کو اتنی نیاز دینی ہے. وہ اچھا پڑھ رہے تھے, جہاں وہ نیاز پوری ہوئی انہوں نے سب کو اشارہ کر دیا کہ بس بھائی آگے نہیں چلنا. لیکن یہاں میرا ایسا معاملہ ہی نہیں ہے, یہ ایک گھر والی بات ہے. اور میں چاہوں گا بڑے عرصے سے ایسی بات ہے 6 مہینے سے جو ہے وہ تاثیر بھائی بھی ناراض اور ان کی ناراضگی اپنی جگہ بجا ہے. وہ آج انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ختم ہو جائے گی اور یہ آہستہ آہستہ بھلے سائڈ سے اب سامنے تک آ گئے. انشاءاللہ 27 محرم تک راضی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. وہ یقیناً وہ میرا جو ہے وہ میرے بھائی ہیں سب وغیرہ ان سے میرا وعدہ ہے. جاگیے گا, یہ صرف ایسی باتیں ہیں, یہ محبت ہے, ان کا پیار ہے اور یہ آپ لوگوں کا پیار ہے. یہاں پر سب بیٹھے ہیں, جاوید بھائی بیٹھے ہیں, وسیع بھائی بیٹھے ہیں, سارے دیگر احباب بیٹھے ہیں. کیا کہا کہ اگر تو قرآن ہے تو حسن اس کی تفسیر ہے, یعنی تو کوثر تو حسن تفسیر سورہ کوثر. اب جاگیے گا, آئے کب؟ ظہر کے وقت. سندر بھائی ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, بی بی کا لقب ہے سہیل بھائی بطول, اور بطول کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں بطول اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی عبادت خداوندی سے خالی نہ ہو, اسے بطول کہتے ہیں. اور بی بی کا لقب ہے بطول, اس لیے بی بی خود روایت فرماتی ہیں کہ مجھ سے بڑی اس کائنات عالم میں بطول عذرا کون ہوگی؟ مریم بھی بطول ہے مگر وہ صغرا بطول ہے, میں بھی بطول ہوں مگر میں کبرا بطول ہوں. مجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ جب اس نے عیسیٰ کو بنا شوہر کے جنا, اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ مریم اب تو کھجور کا درخت ہلائے گی تب کھجور آئے گی. کیوں؟ کہ اب تیرے دل میں آدھی میری محبت ہے اور آدھی تیری اپنے بچے کی محبت ہے. اور بی بی فرماتی ہے میں اتنی بڑی بطول عذرا ہوں, میں اتنی بڑی اس کی عبادت گزار ہوں کہ ظہر کے وقت حسن دنیا میں آیا اور وقت عصر میں مصلی عبادت پر موجود ہے.